السلام زہرا سے آج تک نہ جدا ہو سکے حسین، بس زہرا سے آج تک نہ جدا ہو سکے حسین، قدرت کا انتظام یہ دیکھا نماز میں، قدرت کا انتظام یہ دیکھا نماز میں، تسبیح پڑھتے ہیں تسبیح سجدہ گاہ کی صورت میں آج بھی، تسبیح سجدہ گاہ کی صورت میں آج بھی ایک ماں کے ساتھ رہتا ہے بیٹا نماز میں، ایک ماں کے ساتھ رہتا ہے بیٹا نماز میں۔ میں گزارش کروں گا انتہائی واجب الاحترام وکیل حق زہرا ممبر حسینی کا ساتھا، سرمایہ ملت کافریہ، ریسرچ اسکالر، خطیب اہل بیت، بلکہ یوں کہوں شاعر اہل بیت، نوحہ خطیب اہل بیت جناب علامہ ڈاکٹر سید ماجد رضا عابدی صاحب سے دستِ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ خمسہ مجلس اعضاء کی پہلی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت، الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة، سيدنا ومولانا أبي القاسم الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ صلوات پڑھیں محمد۔ پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے
کہ ہم اس بات پر فخر کر سکتے ہیں اور امت کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر یہ بات بصد فخر کہہ سکتے ہیں کہ ہم امت محمد کے اس طبقے سے ہیں کہ جس نے دین اہل بیت سے لیا ہے، اہل محلہ سے نہیں۔ یہ ایک حد فاصل ہے اور یہ ایک تقسیم ہے کہ جو پیغمبر کے دور ہی سے قائم ہوئی۔ یعنی اگر تقسیم نہ ہوتی، اگر یہ تقسیم نہ ہوتی تو پھر لفظ اہل بیت بھی نہ ہوتا اور لفظ صحابہ بھی نہ ہوتا۔ مثلا دو لفظ ہیں دن اور رات، اگر دونوں ایک ہی ہوتے تو دونوں کا ایک ہی نام ہوتا۔ اب یہ دن بھی الگ ہے اور رات بھی الگ ہے، دونوں کی فضا بھی الگ ہے، دونوں کا منظر بھی الگ ہے، دونوں کا وقت بھی الگ ہے، تو ایک کا نام ہے دن اور ایک کا نام ہے رات۔ اس کا مطلب ہے کہ دن رات جیسا نہیں اور رات دن جیسی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ایک تقسیم ہے کہ جو یقیناً من جانب قدرت قائم ہوئی ہے، اور یہ قدرت کی تقسیم یقیناً اس لیے بھی قائم ہوئی ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان اس منزل پر آئے۔ جملہ آپ کے حوالے اور تقریر شروع ہو چکی ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان اس منزل پر آئے کہ جسے منزل امتحان کہا جاتا، جسے منزل امتحان کہا جاتا۔ مثلا میں ایک منظر آپ کے سامنے پیش کروں، بڑا مشہور منظر ہے اور بڑا آپ کا آموختہ منظر ہے اور آپ اس کو بار بار سنتے ہیں، اور اس منظر کا نام ہے شب ہجرت۔ شب ہجرت نام۔ تو گفتگو یہ ہے کہ پیغمبر گھر سے باہر نکلے اور سامنے کفار کھڑے ہوئے ہیں۔ اب صرف یہ فیصلہ آپ پر چھوڑ رہا ہوں، میں صرف ایک سوال آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور یہ سوال یقیناً آپ کے اذہان سے ہوتا ہوا کہیں نہ کہیں پہنچے گا ضرور، کہ یہ روایت مستند ہے کہ پیغمبر گھر سے باہر نکلے اور بستر پر علی سوئے ہوئے ہیں اور پیغمبر کافروں کے درمیان میں سے نکلتے چلے گئے، اور کافروں نے پیغمبر کو نہیں دیکھا، اور پیغمبر جو ہے وہ ہاتھ میں پیغمبر نے کچھ سنگریزے اٹھائے، کچھ دھول اٹھائی، اور دھول جو ہے وہ کافروں کی طرف پھینکتے ہوئے شاہت الوجوہ کہا، اور ان کے درمیان میں سے، یہ بھی نہیں کہ کہیں سے چھپ، ان کے درمیان میں سے ہوتے نکل گئے۔ یعنی پیغمبر کافروں کو دیکھ رہے تھے لیکن کافر پیغمبر کو نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اسی کو غیبت کہا جاتا ہے کہ پیغمبر عرصہ غیبت سے گزرے اور کافروں نے نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ جتنے بھی لوگ باہر تھے ان کی نگاہ پیغمبر پر نہیں پڑی اور پیغمبر چلے گئے۔ راستے میں ایک صاحب ساتھ ہو لیے۔ اب پیغمبر جو یہاں سے جا رہے ہیں، اور کافروں کی نگاہ پیغمبر پر نہیں پڑی، اور پیغمبر کافروں کو دیکھ رہے ہیں، اور پیغمبر پردہ غیب میں چلے گئے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے بھی پردہ ڈال دیا اور ان کے پیچھے بھی۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ اب وہ نہیں دیکھ پا رہے تھے تو وہ کی ضمیر جو ہے وہ کافروں کی طرف جا رہی ہے کہ کافر پیغمبر کو نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ یعنی پیغمبر کے پاس من جانب اللہ یہ قدرت ہے کہ جب چاہے نگاہوں سے چھپ جائیں اور جب چاہے نگاہوں کے سامنے آ جائیں۔ اب سوال یہ پوچھنا ہے کہ وہ رسول کہ جو کافروں کے درمیان میں سے ہوتا ہوا چلا گیا، تو وہی رسول جو کافروں کے درمیان میں سے ہوتا چلا گیا، اسے کسی کو بستر پر سلانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ سمجھ گئے تو میرا سلام ہے، کوئی اتنی مشکل بات نہیں کہ کسی کو بستر پر کیوں سلایا؟ بھائی جب کسی کی آنکھوں سے پوشیدہ ہو کے نکل جانے کی قدرتوں، قوتوں، طاقتوں، معجزوں، اختیار
پیغمبر کے ہاتھ میں ہے تو جیسے اس وقت نکل گئے اور پیغمبر نکل گئے تو کسی نے دیکھا بھی نہیں، اور بستر اگر خالی بھی رہتا تو سب انتظار میں ہوتے کہ شاید اب آ جائیں گے، شاید اب آ جائیں گے، اور اگر انتظار میں نہ بھی ہوتے تو پیغمبر تو چلے گئے۔ اب لوگ ڈھونڈتے رہ جائیں، جیسے ابھی غیب میں گئے ویسے مدینے تک غیب میں چلے جاتے، اور غیب میں گئے، بھائی غار میں بھی تو غیب ہی میں تھے، غار میں بھی تو غیب ہی میں تھے کہ کسی کی نگاہ بھی نہیں گئے، کسی کا تصور بھی نہیں گیا کہ بھائی مکڑی نے جالا بنایا ہوا ہے اور کبوتر نے انڈے دیے ہوئے ہیں۔ توجہ فرمائیے آپ نے، تو یہ پردہ غیب ہے۔ تو پردہ غیب کا ضروری نہیں ہے کہ کوئی پردہ ہی ہو، پردہ غیب اس میں مکڑی کا جالا بھی ہو سکتا ہے، پردہ غیب میں کبوتر کا گھونسلہ بھی ہو سکتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو جس طرح انسان کی نگاہوں میں پردہ پڑ جاتا ہے تو ویسے ہی کافروں کی نگاہوں میں پڑ گیا تو پیغمبر چلے جاتے۔ کیا ضرورت تھی کسی کو بستر پہ سلانے کی؟ نہیں، میں سوال آپ تک پہنچا سکا یا نہیں پہنچا سکا؟ کیا ضرورت تھی کسی کو بستر پر سلانے کی؟ تو اب یہیں سے اس ضرورت کے نتیجے کی طرف نگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر بستر پر نہ بھی سلاتے تو پیغمبر معجزے سے، جیسے اس اللہ نے اسی نبی کو اسی مکے میں معجزے سے معراج پر بلا لیا تھا، ویسے ہی معجزے سے مدینے پہنچا دیتا۔ میں شاید پہنچا رہا ہوں تک گفتگو، کبھی اس زاویے سے بھی سوچا جائے کہ اللہ معجزے سے رسول کو مدینے پہنچا دیتا، جیسے پیغمبر کو معجزے سے معراج پر بلا لیا۔ تو اب یہ کیوں نہ ہوا؟ سوال قائم ہوتا ہے، ایک کوشچن مارک قائم ہو جاتا ہے، سوالیہ نشان قائم ہو جاتا ہے، ایسا کیوں نہ ہوا؟ یعنی پیغمبر نے اختیار مکمل استعمال کیوں نہیں کیا؟ یعنی اتنا اختیار تو استعمال کر لیا کہ کافروں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جائے، لیکن وہ اختیار استعمال کیوں نہیں کیا کہ یہاں سے غائب ہوتے اور پہنچ جاتے مدینے؟ یعنی جب وسیع کے پاس یہ قوت ہے کہ پیغمبر کہے ناد علی کیا جی سلامت ہے، جب وسیع رسول کے پاس یہ قوت ہے کہ پیغمبر بلا رہے ہیں اور وسیع جہاں پر بھی ہے از روح معجزہ چشم زدن میں پہنچ گئے، اس کو دیر بھی نہیں لگی اور چند لمحات میں پہنچ گیا۔ تو نبی کے پاس بھی یہ قوت و قدرت ہے، لیکن کسی کو بستر پر سلانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اسی ضرورت کی طرف ہم 1400 برس سے امت کی توجہ مبذول کرا رہے ہیں کہ نبی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ایک رات کے لیے بستر خالی نہیں چھوڑ سکتا تو قیامت تک کے لیے ممبر کیسے خالی؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہیں سے محافظت ولایت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آج کے جملہ تک پہنچ جاتا، یہیں سے تعارف ولایت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور امت کو بتا دیا کہ دیکھو میری مسند کبھی خالی نہیں رہے گی، میری مسند کبھی خالی نہیں رہے گی۔ مثلا سکسیسر کسے کہتے ہیں؟ سکسیسر کسے کہتے ہیں؟ مثلا کسی کا جانشین ہو جانا، کسی کے پیچھے آ جانا، کسی کی مسند پر بیٹھ جانا، وہ کسے کہتے ہیں؟ آپ سیدھی سی بات ہے اور منطقی بات کر رہا ہوں، اور اس میں یقیناً جس کے پاس عقل ہے نا وہ یہ سمجھے گا بات، اور ہمارے ہاں عقل کو بڑی حیثیت اور اہمیت حاصل ہے، ہمارے مکتب میں عقل کو بڑی حیثیت و اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ سلامت رہے، تم عقل استعمال کیوں نہیں کرتے؟ تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تم تعقل کیوں نہیں کرتے؟ اور دیکھیے لفظ کہیں پر یہ نہیں ہے افلا تعشقون، تم عشق کیوں نہیں کرتے؟ تم عشق کیوں نہیں کرتے؟ کیا کہا؟ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو قرآن میں عشق کا حکم نہیں ہے، عشق کا حکم نہیں ہے، عشق کس وقت ہونا چاہیے اور عشق کو قرآن نے کس لفظ سے یاد کیا؟ دیکھیے عشق تو آپ خاموش ہو گئے تو اسی لیے مجھے ذرا سے اس پر رکنا چاہیے اور رکنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم نے تو یہی سنا ہے عشق الہی،
عشق امامت، عشق رسالت، بات تو صحیح ہے، لیکن میں آپ کو قرآنی لفظیات سے متعارف کرا رہا ہوں اور قرآنی لفظیات سے آگاہ کر رہا ہوں اور قرآنی لفظ سے آپ کو قریب کر رہا ہوں کہ یہ عشق کیا ہے۔ عشق کسی سے بھی ہو جاتا ہے، عشق کسی سے بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا نمرود سے بھی کسی کو عشق ہوا ہوگا، فرعون سے بھی کسی کو عشق ہوا ہوگا، شداد سے بھی کسی کو عشق ہوا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ یزید سے بھی بہت سے لوگوں کو عشق ہے۔ تو بھائی عشق تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیلا اور مجنو کا عشق مشہور ہے، حالانکہ لیلا سیاہ رنگ کی تھی۔ لیلا لیل سے ہے اور لیل کہتے ہیں سیاہ رنگ کو، اتنی سیاہ رنگ کی۔ آپ بتائیے کہ کسی کو سیاہی سے بھی عشق ہو جائے تو عشق عشق کا معیار ہے، عشق عشق کے پیمانے ہیں۔ کسی سے کسی کو عشق ہو جائے اور کسی ہندو سے مسلمان کو عشق ہو جائے، کسی مسلمان سے ہندو کو عشق ہو جائے، ہوتا رہا ہے کہ شادیاں ہوئی ہیں۔ تو عشق کی یہ کیفیت ہے، یہ والا عشق اللہ نہیں چاہتا، یہ والا عشق اللہ نہیں چاہتا۔ عشق کیا ہے؟ عشق اللہ کہتا ہے عقل کے ساتھ کرو، یعنی پہچان لو گے تو عشق کی کیفیت ہو جائے گی۔ پہچان کر محبت کرو، بغیر پہچانے محبت کو عشق کہتے ہیں۔ اور اب آپ کے حوالے کرو جملہ، بغیر عقل والی محبت کو عشق کہتے ہیں اور عقل کے ساتھ محبت کو مودت کہتے ہیں۔ کہ پہچان کر محبت کرو، اور جب پہچان کر محبت کرو گے تو یہ محبت کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ محبت کبھی زوال پذیر نہیں ہوگی۔ اس لیے کہہ دیا عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، افلا تعقلون، تم عقل کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ عقل ایک ایسا جوہر انسانی ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اسے فالتو کہیں رکھ نہ دینا، اسے کہیں اٹھا کے کسی ٹاٹ میں رکھ نہ دینا، اس کو استعمال کرنا۔ اور ہم نے عقل کے اندر سیاہی اور سفیدی کی پہچان، دن اور رات کی پہچان، جھوٹ اور سچ کی پہچان، کذب اور صدق کی پہچان، حق اور باطل کی پہچان، یہ سب ہم نے عقل میں رکھ دی ہے۔ اب عقل کو استعمال کرو، وہ تمہیں بتا دی جائے گی کہ بھئی سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کذب کیا ہے، صدق کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، عمل کیا ہے، دن کیا ہے، رات کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ عقل تمہیں بتائے گی۔ تو عقل بعض اوقات، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، عقل بعض اوقات حوالہ طلب نہیں کرتی، عقل کو حوالے کی ضرورت نہیں ہوتی، عقل بذات خود ہدایت کا سب سے بڑا حوالہ۔ چپ ہو گئے آپ، میں کہہ رہا ہوں جب تک آپ چپ رہیں گے مجھے یقیناً اس مقام پہ رکنا پڑے گا۔ یعنی عقل خود ہدایت کا حوالہ، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا اور بہت آسان جملہ، بہت آسان، جو میں عربی آپ کے حوالے کر رہا ہوں بہت آسان ہے، آپ عربی ہی سے سمجھ جائیں گے۔ اور اتنا پڑھا لکھا مجمع ہو جاتا ہے مجلسیں سن کے کہ ہم سن کے بھی شیعہ ہی رہتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، تو سارے علوم سے کما حق آگاہی ہو جاتی ہے۔ یہ منبر حسینی کا فیض ہے کہ آپ کو تمام علوم سے کما حق آگاہی ہو جاتی ہے، اور عربی کے الفاظ سے آپ شناسا ہیں اور متعارف بھی ہیں۔ تو میں بڑی آسان حدیث آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور وہ حدیث آپ کو عربی ہی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ حجت کیا ہے؟ حجت آپ سمجھتے ہیں نا، حجت یعنی 1,24,000 انبیاء حجت، 14 معصومین حجت، حجت سمجھ گئے نا آپ؟ حجت سلسلہ ہدایت کو کہتے ہیں، حجت ہر دور کے ہادی کو کہتے ہیں۔ تو اب معصوم نے حدیث ارشاد فرمائی الحجت بین العبد والمعبود، عبد اور معبود کے درمیان جو سب سے بڑی حجت ہے اس کا کیا نام ہے؟ هو العقل۔ یہ دیکھیں اتنے مشکل مفاہیم اتنی آسانی سے سن رہے ہیں آپ، خدا آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے۔ الحجت بین العبد والمعبود هو العقل، عبد و معبود کے درمیان حجت کا نام ہے عقل۔ یہ عقل کہ جو اللہ نے
انسان کے دماغ میں عالم تخلیق سے رکھ کے بھیج دی. اس لیے انسان اللہ سے شکوہ نہیں کر سکتا کہ پروردگار میرے پاس ہدایت نہیں پہنچی، میرے پاس ہدایت نہیں پہنچی. اللہ یہ کہے گا کہ ہم نے عقل دی تھی، ہم نے عقل دی تھی، اور عقل کا کام یہ ہے کہ حق و باطل کو پہچانا جائے. تو اس لیے عقل بہت سے امور سمجھاتی بھی جاتی ہے. عقل کے بعد جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو عقل یہ نہیں کہتی کتاب دکھاؤ، عقل یہ نہیں کہتی حوالہ دکھاؤ. حوالہ وہاں مانگا جاتا ہے کہ جہاں عقل کار فرما نہ ہو، جہاں عقل سے ماورا ہو جائے بات، وہاں پھر روایت اور پھر درایت کا سہارا لیا جاتا ہے. اور روایت اور درایت کا سہارا بھی صحیح ہے، ضروری ہے، لیکن بعض اوقات عقل جو ہے وہ آپ کو، جسے آپ کیا کہتے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں کامن سینس، جسے آپ کامن سینس کہتے ہیں. کامن سینس آپ کو بہت سی چیزیں سمجھا دیتی ہے. اب میں عالم اسلام کی عقل کو مخاطب کرتے ہوئے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میں نہیں، ہم اور آپ. اجازت ہے میں آپ کی طرف سے سوال پوچھوں عالم اسلام سے؟ توجہ ہے نا؟ تو سوال یہ ہے کہ بہت آسان سوال ہے کہ بھائی مثلا بہت سی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. مثلا ٹیچر ہے، استاد ہے، پروفیسر ہے، اور وہ پروفیسر جو ہے کوئی بایولوجی کا ہے، کوئی زولوجی کا ہے، کوئی باٹنی کا ہے، کوئی ایسٹرولوجی کا ہے، کوئی ایسٹرونومی کا ہے، مختلف سبجیکٹس کے پروفیسر ہیں. تو مثلا کوئی پروفیسر ہیں وہ زولوجی پڑھاتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ بھائی 2-3 دن کے لیے چھٹی پہ جا رہا ہوں، تو میری جگہ کسی دھوبی کو جو ہے وہ لیکچر کے لیے بلا لینا. بات پہنچی ہے نہیں پہنچی؟ سلامت. کیا وہ یہ کہا جائے گا کہ میری جگہ کسی رکشے والے کو لیکچر کے لیے بلا لینا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر پروفیسر آف زولوجی ویکیشن پر گیا تو پروفیسر آف زولوجی ہی ہونا چاہیے اس کے سکسیسر کے طور پر. سلامت رہیں. تو اب آدم گئے تو ان کی جگہ قابیل نہیں آئے، حالانکہ بیٹا ہے. آدم گئے تو آدم کی جگہ شیطان نہیں آیا، آدم کی جگہ اللہ ہی کی طرف سے بنایا ہوا. اللہ نے کہا کہ اے آدم تم جا رہے ہو، اپنا جانشین بنا کے جانا اور شیش کو بنانا، شیش کو بنانا. تو آدم کے جانشین ہوئے شیش گئے تو انہوں نے کہا انوش گئے تو انہوں نے کہا قینان گئے تو انہوں نے کہا مہلائیل گئے تو انہوں نے کہا یارد گئے تو انہوں نے کہا اخنوف گئے تو انہوں نے کہا متشلف گئے تو انہوں نے کہا میرا جانشین لمک گئے تو انہوں نے کہا میرا جانشین نو گئے تو انہوں نے کہا میرا جانشین سام. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جانشین اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے. اس لیے کہ جانشین شریک امر نبی ہوتا ہے، شریک امر نبی، شریک امور نبی ہوتا ہے. چپ ہو گیا. میں ابھی مختلف جانشینوں کے حوالے آپ تک پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد آیت آپ کے حوالے کرتا ہوں. یعنی کوئی نبی بھی ایسا نہیں گیا کہ جس نے اپنا جانشین اللہ کے حکم سے نہ بنایا، اللہ کے حکم سے. یہ بات ہمارا اسٹانس ہے اور رہے گا قیامت تک کہ جب ہادی اللہ کی طرف سے ہے تو ہادی کا سکسیسر بھی اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. دیکھیے اس میں وہ الگ بات ہے کہ سر سید احمد خان نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. انہوں نے کہا کہ پیغمبر کی جو وراثت اور جانشینی تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوئی. ایک کا نام ہے علم اور ایک کا نام ہے سلطنت. انہوں نے کہا علمی جانشین علی اور سلطانی جانشین وہ جو خلفائے راشدین ہیں. انہوں نے تقسیم قائم کر دی کہ بہرحال جانشین تو علی ہیں. لیکن میرا خیال ہے سید احمد خان کو سر کا خطاب اسی لیے ملا کہ انہوں نے سر سے کام لیا.
توجہ فرما رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ تو انہوں نے کم از کم یہ تو سمجھا کہ علمی وراثت صاحب علم ہی تک پہنچے. توجہ فرما رہے ہیں آپ نے کہ علمی وراثت کے جانشین علی اور سلطانی وراثت کے جانشین جو پیغمبر کے بعد خلفاء آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تقسیم قائم ہو گئی. تو اس لیے میں نے کہا کہ سکسیسر کے لیے ضروری ہے, جانشین کے لیے ضروری ہے کہ مسند کس کی, مسند کس کی ہے. اور مسند اگر عالم وقت کی ہے, عالم وقت کی اگر مسند ہے تو اس کے بعد عالم وقت ہی آئے, عالم وقت ہی آئے. مثلا امام ابو حنیفہ, یہ اصطلاحاً میں امام کہہ رہا ہوں, تو ان کے شاگرد, مطلب یہ کہ میں کاش کے بعد آپ تک پہنچا سکوں, یہ سامنے کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی جگہ ان کی مسند پر بیٹھنے والا کوئی ان کے گھر کا چوکیدار نہیں تھا, یا ان کی جوتیاں اٹھانے کے لیے کوئی ساتھ میں نوکر ہر وقت ساتھ رہتا تھا. دیکھیے بعض اوقات آپ بھی لوگوں کو ساتھ لے جاتے ہیں, میں بھی لے جاتا ہوں ساتھ, کہ بھائی گاڑی لے کے جا رہا ہوں تو پنکچر ہو گیا تو اسٹپ بھی لگانے والا تو کوئی ہو. تو وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں بہت سے لوگوں کو. لیکن ان کا سکسیسر کوئی ان کے گھر کا چپراسی نہیں بنا. ان کے بعد ان کی مسند پہ امام ابو یوسف بیٹھے جو ان کے بڑے عزیز ترین شاگرد تھے اور بڑے لائق ترین شاگرد تھے. تو مطلب یہ باتیں تو عقل بھی سمجھا رہی ہے کہ علم کا سلسلہ کہاں جا رہا ہے, علم کا سلسلہ کہاں جا رہا ہے. اس لیے اللہ نے سلام پر سلام بھیجا, کسی اور پر نہیں, کسی پر سلام نہیں. اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا, روک رہا ہوں بات, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یعنی درود بھی ہے اور سلام بھی ہے, درود بھی ہے اور سلام بھی ہے. تو درود والوں کا بھی ایک تسلسل ہے, سلام والوں کا بھی ایک تسلسل ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ یا نہیں فرما رہے؟ خود بخود جملے سے جملہ جوڑ لیا کیجیے کہ مجھے زحمت نہ ہو. اس لیے یہ 3 حوالے یہاں جیتے جاگتے موجود ہیں, یہ 3 کیمرے لگے ہوئے ہیں, تو 3 حوالوں سے بات آگے جا رہی ہے, تو بات سمجھتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے. توجہ ہے کہ بھائی آدم سے لے کے خاتم تک علم کا سلسلہ ہے, اور علم کا ایک تسلسل ہے جو قیامت تک جا رہا ہے, وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا, وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. تو جیسے درود والوں کا تسلسل ہے, درود والوں کا تسلسل ہے, جیسے سلام والوں کا تسلسل ہے, پھر نہیں سمجھ رہے آپ, مجھے کہنا ہی پڑے گا, ویسے ہی لعنت والوں کا بھی تسلسل ہے. یعنی جو بھی جس عہد میں بھی جھوٹا ہوگا اس پر میری اور آپ کی نہیں, اللہ کی لعنت. تو سب سے بڑا اور سب سے پہلا جھوٹا شیطان, سب سے بڑا اور سب سے پہلا جھوٹا شیطان. تو اب اللہ کی لعنت شیطان سے شروع ہو رہی ہے. وہ اپنی شیطانی سے باز نہیں آیا, وہ اپنے تک لعنتوں کو وصول کر رہا ہے آج تک, آج تک. تو اب اللہ کسی ایسے پر لعنت بھی نہیں بھیجتا جو قیامت تک قابل لعنت نہ ہو. اسی طرح اللہ کسی ایسے پر درود نہیں بھیجتا جو قیامت تک لعنت نہ ہو. تو اب ایک تسلسل ہے درود کا, اور ایک تسلسل سلام کا ہے, اور ایک تسلسل لعنت کا. اور لفظ لعنت بھی قرآن میں ہے, لفظ درود بھی اور لفظ سلام بھی قرآن میں ہے. اور جب سلام کی بات آ جائے, سلام کی بات آ جائے تو کہتا ہے ویسے سلام کرنا جو سلام کرنے کا حق ہے. درود بھی خود بھیجتا ہے, سلام بھی خود بھیجتا ہے.
میں نے کیا کہا درود بھی خود بھیجتا ہے، سلام بھی خود بھیجتا ہے. لفظ بدلتا ہوں، درود خود بھی بھیجتا ہے، سلام خود بھی بھیجتا ہے. اس لیے خود بھی میں نے بعد میں بھی اس لیے لگایا کہ اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، یعنی اللہ والا کام، درود والا کام، سلام والا کام. تو اب کہتا ہے سلام علی نوح فی العالمین. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے سلام علی نوح فی العالمین، یعنی عالمین جب تک ہیں نوح پر سلام. اللہ اکبر. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے. اور جب اللہ سلام کے قابل سمجھے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے جس پر سلام خود سلام کر رہا ہو، جس پر وہ سلام جس کا نام ہی سلام ہو وہ کہہ رہا ہو تم پر سلام. تو کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں جن پر اللہ سلام بھیج رہا. سلام علی نوح فی العالمین، عالمین میں نوح پر سلام. عالمین کا آج تک باقی رہنا یہ بتا رہا ہے کہ آج بھی نوح پر سلام ہے. اس کا مطلب ہے کہ نوح سلام کے قابل ہے. سلام علی ابراہیم، میرا ساتھ دیتے جائیں، بالکل تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. سلام علی ابراہیم، اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم پر سلام ہو. اور ابراہیم پر بھی سلام عالمین کی حیثیت سے، عالمین کی حیثیت سے. یہ نہیں کہ بس جہاں پر نمرود رہتا تھا وہیں تک، اس عرصے میں اور اس گوشے میں کہ جہاں ابراہیم تھے بس اتنی تک سلام کا نہیں. عالمین، جیسے عالمین میں نوح پر سلام ویسے ابراہیم پر عالمین میں سلام. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اب بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ابراہیم پر بھی سلام اس وقت تک ہے جب تک عالمین ہے، اور عالمین جب تک ہے وہ رب العالمین ہے. اور رب العالمین کہہ رہا ہے سلام علی ابراہیم، پھر کہہ رہا ہے سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ پر اور ہارون. تو اب سمجھ رہے ہیں آپ کہ لیول دیکھ رہے ہیں آپ، لیول. آدم نوح پر سلام، ابراہیم پر سلام. تو نوح اور ابراہیم برابر، سلامت رہے آپ، نوح اور ابراہیم برابر، دونوں پر سلام ہو رہا. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ پر اور ہارون پر. تو موسیٰ، ہارون، ابراہیم اور نوح برابر. اللہ اکبر. کاش کہ میں بات آپ تک پہنچا سکوں. سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ، ہارون، ابراہیم، نوح برابر. اور اب ایک بار آواز دی سلام علی الیاسین، آل یاسین پر سلام. سلام علی الیاسین، آل یاسین پر سلام. تو جیسے ابراہیم پر عالمین میں سلام، جیسے نوح پر عالمین میں سلام، ویسے آل یاسین پر بھی عالمین میں سلام. تو اگر آل یاسین آپ کے تجاہل عارفانہ میں، اگر آل یاسین آپ کے دماغ میں اور سر میں نہیں آ رہے تو آل کو ہٹا کر ہمیں یہ بتا دو کہ یاسین کون ہے. سلام علی یاسین، ہمیں یہ بتا دو کہ یاسین کون ہے. تو جو یاسین ہے تو اب اس کے پیچھے لفظ آل لگا لو. تو اب یہ بتاؤ کہ آل یاسین کون ہے. آل یاسین کون ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی یاسین. اللہ اکبر. سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ہمارے مصطفیٰ بندوں پر ہمارا سلام. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تم پر سلام ہے آل محمد کہ تم نے کیسا حسین صبر کیا ہے. لطف لیتے جائیں قرآن کی آیت. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تم پر سلام ہو اس لیے کہ تم نے بہترین صبر کیا، تم نے بہترین صبر کیا. آیتیں آپ تک پہنچ گئی اور میرا مطمع نظر بھی آپ تک پہنچ گیا. نوح اور ابراہیم، موسیٰ و ہارون اور آل یاسین یہ سب برابر، اس لیے کہ سب پر بھیجنے والا ایک ہی ہے جو سلام بھیج رہا ہے. تو جو نوح کا علو پہ مرتبت ہے،
وہی ابراہیم کا علو پہ مرتبت ہے، وہی موسیٰ اور ہارون کا علو پہ مرتبت ہے، وہی آل یاسین کا علو پہ مرتبت ہے۔ لوگوں نے کہا آل تو بچوں سے ہے، بچوں ہی میں ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ آل اولاد کو کہتے ہیں، آل اولاد کو کہتے ہیں، اور ہم نے کہا اس میں ازواج شامل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ جملہ آپ تک پہنچ رہا ہے اور میں کہتا ہوں کہ پہلا لفظ کہوں گا اور آپ لفظ کی تہ تک پہنچ جائیں گے۔ پیغمبر غار حرا میں اور پیغمبر کشف و جذب کی منزل پر مسلسل قرب الہی ہے اور اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، اور مسلسل پیغمبر غار حرا میں، پیغمبر کو کھانا دینے والی کوئی ہے؟ 2.5 گھنٹے میں آج پہنچتے ہو نیچے سے اور غار حرا تک، اور اتنے پرپیچ راستے کہ ہر کوئی غار حرا تک پہنچ نہیں پاتا آج بھی، اور ایسے میں ملکۃ العرب ام الزہرا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ایک بار نقاب میں ملبوس اپنے ہاتھوں میں کھانا لیے ہوئے حرا کی پہاڑیوں پر چڑھ رہی ہیں پیغمبر تک کھانا پہنچانے کے لیے۔ ایک بار جبرائیل کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ ہمارے نبی سے کہنا جیسے ہی خدیجہ غار میں آ جائے انہیں ہماری طرف سے سلام۔ انہیں ہماری طرف سے سلام، خدیجہ کو ہمارا سلام۔ کس کا سلام؟ اللہ کا۔ کس کا سلام؟ اللہ کا سلام، یعنی سلام مسلسل سلام کر رہا ہے، اور اس کا سلام انقطاع پذیر نہیں ہوتا، اس کا سلام منقطع نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ کسی حد تک سلام نہیں بھیجتا۔ میں نے کہا کہ وہ انتخاب بھی کرتا ہے تو سوچ سمجھ کر کہ جو قیامت تک لائق سلام ہوگا اسی پر سلام جائے گا، جو قیامت تک لائق سلام ہوگا اسی پر سلام جائے گا۔ 60,000 حدیثیں روایت کر دی کسی نے، 60,000 حدیثیں روایت کر دی کسی نے، اور لیکن سلام اس پر نہیں، سلام خدیجہ پر۔ اللہ نے کہا نہ لو حدیثیں اس ام المومنین سے، سلام تو ہمارا خدیجہ پر ہی ہے۔ سلام تو ہمارا خدیجہ پر ہے، اور کس کا سلام؟ وہ جو سلام ہے اور قدوس ہے، جو صاحب تقدیس ہے اور جو خود صاحب سلام ہے، اس کا سلام لائق سلام پر۔ تو آپ کیوں نہ کہہ دوں، میں میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ، کیوں نہ کہہ دوں میں اگر آپ کی اجازت ہو، اور اتنا ذہین مجمع بیٹھا ہوا ہے کہ میرے پہلے لفظ سے آپ سمجھ جائیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ سلام ہے اللہ کا خدیجہ پر، سلام اللہ علیہا، اسی لیے سلام اللہ علیہا ہے۔ یعنی ہم دعا نہیں کر رہے کہ پروردگار ان پر سلام بھیج، دعا نہیں کر رہے، معلوم ہے کہ اللہ نے سلام بھیجا ہوا، تو سلام اللہ علیہا، تو اب جناب خدیجہ پر اللہ کا سلام اور مسلسل سلام۔ جملہ دے دوں تو اب اجازت دو مجھے کہ میں بی بی کو اسی لیول پر رکھوں جس لیول پر نوح ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، ہارون ہے۔ تو اب چونکہ عصمت مطلقہ کا ظرف بننے جا رہی ہیں، اللہ اکبر، بڑا جملہ تھا، آپ نے بہت آسانی سے سنا اس کو، عصمت مطلقہ کا ظرف، عصمت مطلقہ کا ظرف بننے جا رہی ہے۔ جملہ پھر ذرا سے بدل دوں، نور عصمت مطلقہ کا ظرف، نور عصمت مطلقہ کا ظرف بننے جا رہی ہے۔ تو اب نور کا ظرف نور ہی ہوتا، یہ لگے ہوئے ہیں بلب، ان میں تار جا رہا، یہاں سے تار کو نکالیے اور یہ جو اسپیکر رکھا ہے اس پہ لگا دیجیے، تو کیا یہ اسپیکر میں سے روشنی آئے گی؟ کیا اس میں سے روشنی آئے؟ نہیں آ رہی؟ کیوں نہیں آ رہی؟ تار تو وہی لے کے آ گئے۔ بھائی ظرف نور ہونا لازم ہے، ظرف نور ہونا لازم ہے۔
تو ہر کسی تک وہ وزن نور نہیں پہنچ سکتا کہ جو حامل کر سکے وزن نور کو. اتنی معمولی بات نہیں ہے. سلام اللہ علیہ کہہ دیا اور بیوی کا ذکر کو اتنا معمولی ذکر نہیں. یعنی اور ختم ہو رہی ہے بات. ایک لفظ آپ کے حوالے کر دوں کہ شہزادی کے جو کنیتیں ہیں، جو القابات ہیں، وہ تقریباً 900 یا 1000 ہیں. بیوی کے القابات بہت ہیں. اور میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ انہی 5 تقریروں میں سے میں آپ سے کسی دن 5 یا 7 منٹ کا وقت دوں گا اور وہ میں القابات لکھے ہوئے لاؤں گا اور صرف القابات سناؤں گا، اگر آپ کی اجازت ہو. کسی بھی تقریر میں میرے ذہن میں بھی بات آئی ہے کہ میں القابات سنوں اور آپ کو لطف آئے گا وہی جو آیات کو پڑھنے کا. یقین کرنا عجیب القابات. تو اب بیوی کے القابات ہیں، کنیتیں ہیں، اور بیوی کے اسماء بھی بہت سے، نام بھی بہت سے. تو اب انہی میں بہت سے ناموں میں لفظ لگتا ہے لفظ لگتا ہے. انہی پر بات آگے کریں گے کہ لفظ لگتا ہے. مثلا ام الاسماء، ام الستین، ام الحسن، ام الحسین، ام الحسنین، ام الریحانتین، ام الکتاب، ام الحنا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سارے لفظ. اور پھر آپ نے یاد ہی نہیں دلایا سب سے بڑا لقب کیا ہے؟ ام ابیہا ہے کہ نہیں؟ ام ابیہا. اور جو فرما رہے ہیں اور اس پر آپ نے سینکڑوں تقریر سنی ہے. میں اس پر بات ہی نہیں کر رہا. میں تو صرف ایک گوشہ جو میرے ذہن میں ابھی آیا وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تو اب جہاں پر لفظ آ جاتا ہے اس پر بھی بات کریں گے تفصیل ہے. کے بھی کئی معنی ہیں. یعنی ام الدماغ، ام الراس. ام الراس کہتے ہیں عقل کو، دماغ کی جڑ عقل. اللہ اکبر. توجہ فرما رہے. تو لفظ کہیں بھی لگ جائے تو وہ جڑ، اساس. اور کبھی کبھی کا لفظ قصد کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. قصد کرنا یعنی ارادہ کرنا، کسی کی طرف جانے کا. جیسے حج ہے، جسے حج کہتے ہیں، حج البیت، تو یہ بھی ایک قصد ہے، کعبے کی طرف جانے کا. کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ مکے میں ہے اور مکہ ام القرآن، شہروں کا سردار، شہروں کی اساس. تو سردار کو بھی کہتے ہیں، سردار کو بھی کہتے ہیں، اساس کو بھی کہتے ہیں، جڑ کو بھی کہتے ہیں، بنیاد کو بھی کہتے ہیں، پلٹ کر جانے کو بھی کہتے ہیں، قصد کو بھی کہتے ہیں. بہت سے معنی ہے، بات کریں گے اس پر. لیکن ابھی جو میرے ذہن میں جملہ ہے تو شہزادی کے بہت سے القابات لفظ سے شروع ہو رہے ہیں. ام الستین میں نے کہہ دیا، ام الریحانتین یعنی 2 ریحان، ایک حسن ایک حسین. پیغمبر نے کہا نا کہ میرے 2 ریحان ہیں، یہ میرے 2 خوشبودار پھول ہیں، میرے 2 خوشبودار پھول ہیں. ایک کا نام حسن، ایک کا نام حسین. ام الحسنین، حسنین کی ماں. ام الحسن، حسن کی ماں. ام الحسین، حسین کی ماں. ام السبتین، سبتین کی ماں. ام ابیہا، اپنے باپ کی اصل، بنیاد، راجع ہے. ام الاسماء، ہر اسم کی جڑ. ام الکتاب، کتاب کی بنیاد. ام العلوم، علوم کی بنیاد. اب شاید کہ میرے دل میں جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے. زہرا ہے ام السبتین، زہرا ہے ام الحسنین، زہرا ہے ام الحسن، زہرا ہے ام الحسین، زہرا ہے ام الریحانتین، زہرا ہے ام ابیہا، زہرا ہے ام الکتاب، زہرا ہے ام الاسماء، زہرا ہے ام العلوم، اور خدیجہ ہے ام الزہرا. جیسے آپ نے سنا خدا آپ کو سلامت رکھے. تو اب اس عظیم بیٹی کی ماں بھی ایسی ہی ہونی چاہیے. اس عظیم بیٹی کی ماں بھی ایسی ہونی چاہیے. دیکھیے ایک لفظ ہے اور پچھلے سال میں نے تقریر میں آیت پڑھی تھی اور صرف ازراہ تذکرہ اور ایک جملہ آپ کے حوالے کرنے کے لیے
مستعار لے رہا ہوں. قرآن نے کہا جناب مریم کے ذکر، جناب عیسیٰ کے ذکر، جناب عیسیٰ کا ذکر کیا اور اللہ نے ارشاد فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. ابھی آیت میں پوری نہیں پڑھی اور آخر میں صرف 2 لفظ ہیں، وہ 2 لفظ بڑے آسان ہیں، میں نے جان بوجھ کر چھوڑا. مل مسیح ابن مریم الا رسول. اللہ کہہ رہا ہے مریم کا بیٹا مسیح کیا ہے سوائے اس کے کہ رسول. رسول کے سوا کیا ہے؟ مل مسیح ابن مریم الا رسول. مسیح ابن مریم عیسیٰ کون ہے؟ رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، جیسے ہم نے ان سے پہلے رسولوں کو بھیجا. یعنی عیسیٰ ویسے ہی رسول ہیں جیسے ان سے پہلے 312 رسول آ چکے یا 311 رسول آ چکے. 313 رسول ہیں تو 312 ہوئے عیسیٰ اور 313 ہوئے ہمارے نبی. میں نے صرف تشریحاً اور تفصیلاً آپ کے حوالے بات کر رہا ہوں. قد خلت من قبلہ الرسل، جیسے ہم نے پہلے رسولوں کو بھیجا اسی تسلسل کا رسول ہے عیسیٰ. اور اب کیا ہے آیت مکمل کرو آپ کی اجازت سے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ. سلامت رہے. اور عیسیٰ کی والدہ صدیقہ ہے. وَأُمُّهُ صدیقہ کہہ دیتا وَأُمُّهُ مریم، وَأُمُّهُ بنت عمران کہہ دیتا، لیکن کیا کہا أُمُّهُ صدیقہ اور عیسیٰ کی ماں صدیقہ. اور اللہ نے یہ کہہ کے آیت روک دی اور قدرت مسکرا رہی ہے آج تک. اور کیا کہہ رہی ہے افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو پروردگار اس میں کون سی عقل کی بات ہے ذرا تو بتا دے. ہماری عقل تو وہاں تک نہیں پہنچ رہی کہ ہم نے اس لیے عیسیٰ کی ماں کا ذکر کیا کہ اس کی ماں صدیقہ ہے کہ ہم نے بتا دیا کہ صدیقہ وہی ہوتی ہے جس کا کوئی بیٹا بھی ہو اور بیٹا بھی معصوم ہو. اسی لیے بار بار وہ کہتا ہے فلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ عالم کی جگہ عالم ہی آئے گا، مدبر کی جگہ مدبر ہی آئے گا، مفسر کی جگہ مفسر ہی آئے گا، شجاع کی جگہ شجاع ہی آئے گا، صفی کی جگہ صفی ہی آئے گا، علیم کی جگہ علیم ہی آئے گا، شاہد کی جگہ شاہد ہی آئے گا، شہید کی جگہ شہید ہی آئے گا. اور شہید ہو تو ایسا ہو کہ جس کو اللہ شہید کہہ رہا ہے. شہید بھی وہ ہو جسے اللہ شہید کہہ رہا ہے، جسے اللہ شہید کہہ رہا ہے. شہید کا مطلب چشمدید گواہ. اسی لیے تو شہید کو شہید کہا جاتا ہے جو میدان جنگ میں اسلام کے لیے اور پیغام دین محمدی کے لیے اپنی جان دے دے، سر کٹا دے، اسے شہید کہا جاتا ہے. شہید کیوں؟ اس لیے کہ وہ چشمدید گواہ ہو گیا، یعنی کسی کے نور کو براہ راست دیکھ رہا. ٹھیک ہے، شہید ہو گیا یعنی چشمدید گواہ ہو گیا. تو اب اللہ نے کہا اور آیت پڑھ رہا ہوں اور آپ تک پہنچ جائے گی آیت، بڑی مشہور آیت. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر آگے کہتے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ رسول نہیں ہیں. اے نبی، یہ کافر آ کے آپ کے پاس کہتے ہیں لست مرسلہ، آپ رسول نہیں ہیں. قل، ان سے کہہ دیجئے میری رسالت کے 2 گواہ کافی ہیں. باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. میری رسالت کے 2 گواہ کافی ہیں. قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. میری رسالت کے 2 گواہ کافی ہیں، ایک اللہ اور ایک عالم کتاب. عالم کتاب. ہم تو کسی قطار شمار میں نہیں ہیں، تو آپ بتا دیجیے عالم کتاب کون؟ پیغمبر تو عالم کتاب ہے نا، ہے پیغمبر عالم کتاب. یعنی کل کتاب کا علم قلب رسول میں ہے. جتنی کتاب اللہ کے علم
جس کتاب کے ایک ایک لفظ میں اللہ کا علم بھرا ہوا ہے، وہ سارا کا سارا علم قلب رسول ہے۔ تو رسول عالم کتاب ہے، رسول عالم کتاب ہے، لیکن بات ہو رہی ہے رسول کی رسالت کی گواہی پر۔ اب یہ تو بلا تشبیہ یہ کھڑے ہیں رسول، اور کافر کہہ رہے ہیں، ایک ذہن میں ایک نورانی تصور لے آئیے کہ کافر کہہ رہے ہیں آپ رسول نہیں، تو یہ تو ہو گئے رسول۔ اب اللہ کہہ رہا ہے آپ کی رسالت کے لیے دو گواہ ہونے چاہیے، اور چونکہ آپ نور ہیں تو گواہ بھی نور ہی ہونا چاہیے۔ آپ کی گواہی کے لیے، آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے دو گواہ، ایک میں خود اور ایک عالم کتاب۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ عالم کتاب ہیں، تو عالم کتاب کی گواہی وہی دو دے جو خود بھی عالم کتاب ہو۔ تو اللہ بھی عالم کتاب، اور جو دوسرا گواہ ہے وہ اسی لیول کا ہونا چاہیے، وہ بھی عالم کتاب۔ تو اب عالم کتاب کے بعد عالم کتاب ہی آئے، عالم کتاب کے بعد عالم کتاب ہی آئے۔ 1400 برس سے آوازیں دے رہے ہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، دل ہیں مگر سوچتے نہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس قلوب ہیں یہ اس سے سوچتے نہیں۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر اس سے دیکھتے نہیں۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان ہیں مگر سنتے نہیں، بہرے ہیں۔ اور کیا کہا؟ اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، اللہ کہہ رہا ہے بلکہ ان سے بھی بدتر۔ خدا کی قسم یہ اللہ کا عدل ہے، کہا کہ اولئک کالانعام، یہ جو ہیں یہ جانوروں کی طرح ہے، اولئک کالانعام یہ جانوروں کی طرح، بل ہم اضل، جو کہنا ضروری تھا بلکہ جانوروں سے بھی بدتر، یعنی ایک حد تک اللہ نے جانوروں کو بھی بچایا، اس لیے کہ شیر نے پہچانا کہ یہ علی نقی ہیں۔ بھیڑیے نے پہچانا کہ یہ یعقوب ہیں، بھیڑیے نے کہا کہ ہم جانوروں پر معصوموں کا خون حرام ہے، معصوموں کا خون جانوروں تک پہ حرام ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اب سمجھ میں آیا کیا ہوتا ہے؟ ظلم انکار کرتے جاؤ گے تم پر ظلم بڑھتا جائے گا۔ جتنا کربلا سے منکر ہوگے کہ کربلا میں ایسا نہیں ہو سکتا، تو جتنا انکار کرو گے ظلم بڑھے گا، تاکہ تم پر ثابت کیا جائے کہ ایسے ہوتا تھا ظلم، ایسے بچے مارے جاتے تھے، ایسے پورا عالم اسلام خاموش تھا اور حسین ذبح ہو رہے تھے، اور حسین کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری نصرت کرے، کوئی ہے جو میرے استغاثے پر لبیک کہے۔ اور پھر یہ حسین کی بے کسی کی انتہا تھی، کوئی ہے جو رسول کی بیٹیوں کو بحفاظت ان کے گھر تک پہنچا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، کس کا بیٹا ہے حسین؟ کس کا بیٹا ہے حسین؟ رسول کی بیٹی کا بیٹا، رسول کی بیٹی کا بیٹا۔ یہی حسین نے قبر رسول پر جب پہنچے ہیں نا 27 رجب کو، تو قبر رسول پر ہاتھ رکھا اور اللہ کی طرف خطاب کر کے کہا پروردگار میں تیرے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں تیرے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ وہ بیٹی کل 18 برس اس دنیا میں آئی، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ استفادہ کرتے۔ ام العلوم تھی نا زہرا، ام الکتاب تھی زہرا، تمام علوم کتاب زہرا سے سیکھ لیتے، تمام علوم زہرا سے سیکھ لیتے، لیکن کیا ہوا؟ ناقدری کی تو آج تک امت دربدر ہے، آج تک امت دربدر ہے۔ ابھی بھی معافی مانگ لو، ابھی بھی معافی مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ آ جاؤ کربلا کی طرف، آ جاؤ، آ جاؤ نبی کی بیٹی کی نصرت کے لیے آ جاؤ۔ نہیں تو آنے والا تو آئے گا، وہ اپنی دادی پر کیے گئے ایک ایک ظلم کا بدلہ دے گا، اور وہ آج سب کو دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے کہ جو اس ذکر کو کما حق کو پہنچاتا ہے۔
قابل صدرش تھے کہ جنہوں نے عزائے سیدہ کا فرش بچھایا ہوا ہے. یقین فرمائیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ جیسے جو وقت شہادت ہے اور جو یوم شہادت ہے امام حسین کا، وہ عصر عاشور کو شہادت ہوئی، لیکن ذکر حسین 9 دن پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. ویسے ہی شہادت سیدہ کی تاریخ تھی جمادی الثانی میں، لیکن جیسے 9 دن پہلے سے حسین کا ذکر ہوتا ہے، ویسے ہی اتنے عرصے پہلے سے سیدہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. یہ حسین کا انتظام ہے کہ حسین اگر زہرا پال کے نہ دیتی حسین تو کون سمجھتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. کیا مانگ رہی تھی زہرا؟ کیا مانگ رہی تھی زہرا؟ کچھ رونے کی اجازت مانگ رہی تھی. کس پر رو رہی تھی؟ علی نے آ کے کہا زہرا یہ اہل مدینہ کہہ رہے ہیں کہ دن میں روئیے یا شب میں روئیے. ان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں ان کے کچھ بادھا بن جاتا ہے، ان کے بچے پریشان ہو جاتے ہیں. ان سے کہیے ایک وقت معین کریں، اپنی زوجہ سے کہیے ایک وقت معین کریں. میں پڑھ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، جس سے کہا جا رہا ہے رسول کی بیٹی سے. اور کون کہہ رہا ہے؟ رسول کا کلمہ پڑھنے والے، کوئی اور نہیں کہہ رہا. زہرا سے کہیے کہ ہمارے روزمرہ کے کاموں میں خلل آتا ہے، بچے ہمارے اداس ہو رہے ہیں، کبھی دن کو روئیں یا رات کو روئیں. تو سمجھیں گے آپ کہ زہرا نے ایک سوال کیا، ابو الحسن ان سے پوچھئے کہ میں کس کو رو رہی ہوں؟ میں تمہارے رسول کو ہی تو رو رہی ہوں، میں محبوب خدا کو رو رہی ہوں، میں اللہ کے نبی کو رو رہی ہوں. نہیں رونے دیا، مجبوراً لے گئے علی اور ایک درخت کے نیچے زہرا کو بٹھا دیا. کلیجہ پھٹ جائے میرے عزیزوں، قسم کیا کریں. اس لیے یہ معرفت کی باتیں کی جاتی ہیں کہ تاکہ معلوم ہو کہ زہرا ہیں کون. اور پھر جب یہ بتایا جائے کہ گھر سے دور ایک درخت کے سائے میں زہرا بیٹھی ہے اور 4 بچے ساتھ تھے. دونوں بچیوں کو برقع پہناتی ہیں، خود نقاب میں ملبوس ہوتی ہیں، ہاتھوں میں دستانے، پاؤں میں موزے، نالین پہنتی ہیں. زینب ام کلثوم کو پردے میں ملبوس کرتی ہیں، حسن و حسین کو ساتھ دیتی ہیں. ایک ماں ہے جو 4 بچوں کے ساتھ مسجد نبوی سے نکلتی ہے اور ایک درخت کے سائے میں آ کے بیٹھ جاتی ہے. روتی ہے وہ ماں، روتی ہے وہ بیٹی، روتی ہے اپنے بابا کو، روتی ہے رسول اللہ کو، روتی ہے آئے میرے بابا، آئے بابا، ہائے بابا. سنیں گے ایک جملہ، مجھے جملہ یاد آ گیا. ایک بار گھر میں بیٹھی ہوئی تھی زہرا، یا علی آپ سے ایک تمنا ہے، ایک خواہش. کہا جی حکم فرمائیے. کہا کہ میں اپنے بابا کا پیرہن دیکھنا چاہتی ہوں. نہیں جملہ آپ تک پہنچا، جملہ اور بڑھا دوں آگے تفصیلاً، آپ کی ہائے ضرور بلند ہونی چاہیے. جس پیرہن میں آپ نے میرے بابا کو غسل دیا تھا، مجھے اس پیرہن کی زیارت کروا دی. علی چھپا کے رکھتے تھے اس لیے کہ زہرا کی حالت غیر ہو جاتی تھی، لیکن جب بنت رسول نے خواہش کی، علی گئے پیراہن رسول لے کر آئے. زہرا نے پیراہن کو اپنی آنکھوں پہ رکھا اور رکھنے کے بعد سونگ کر کہا بابا کیا آپ سے اب ملاقات نہ ہوگی؟ بابا آپ کہاں چلے گئے؟ بابا اب یہ بیٹی آپ کو کہاں پائے؟ ادرکم اللہ، 18 برس کی بیٹی ہے جو بابا کو یاد کر رہی ہے. بابا کا پیرہن اس میں سے خوشبو رسالت آ رہی ہے اور بیٹی اس خوشبو کو سونگ رہی ہے. یہ وہی پیرہن رسول ہے، اسی رسول کا پیرہن ہے جو رسول اپنی زندگی میں زہرا کو قریب بلاتا تھا اور زہرا کی خوشبو کو سونگا کرتا تھا. زہرا تمہیں سونگتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آ جاتی ہے، تمہارے پورے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اجرکم اللہ، آپ کی آواز گریہ بلند ہو جائے. درخت کے سائے میں وہ بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اپنے بابا کو رو رہی ہے، زانو پیٹ پیٹ کر ہائے بابا، یا ابتا یا ابتا، واہ ابتا واہ محمدہ واہ رسولہ واہ نبیہ. آوازیں دیتی ہیں. آواز اس کا مطلب ہے بلند آواز سے زہرا گریہ کر رہی تھی، گھٹ گھٹ کر نہیں رو رہی تھی.
सिसक सिसक कर नहीं रो रही थी, इसका मतलब है बुलंद आवाज से गिरिया कर रही थी। ये आवाजें भी मदीने वालों को नागवार हो गई। एक दिन जहरा जो घर से चली बच्चों को लेकर, तो जहरा तलाश कर रही थी वो दरख्त गया कहाँ। मैंने पढ़ लिया, आपने सुन लिया, वो दरख्त गया कहाँ, इसलिए कि दरख्त भी काट दिया गया। ना दरख्त होगा और ना बेटी बाप को रोएगी, ना बेटी बाप को रोएगी। खत्म हो गई गुफ्तगू मेरे अजीजों। अली ने और दूर जाकर 4 बांस गाड़े और उसके ऊपर छप्पर डाल दिया, खजूरों के पत्तों की छत बना दी। मदद ने कहा जहरा आप इसके नीचे बैठकर गिरिया किया। बैतुल हुज़्न उसका नाम दिया गया। आखिरी जुमले तकरीर के मैं देख रहा हूँ कैसे आप गिरिया कर रहे हैं, आपके चेहरों पर आसार गिरिया नुमायां है। यही हक है जहरा पर गिरिया करने का। लेकिन अजीजों, हक गिरिया तो अदा नहीं हो सकता। हम वैसे तो नहीं रो पा रहे जैसे हसन और हुसैन रो रहे थे। मेरी माएँ बहनें वैसे तो नहीं रो पा रही जैसे ज़ैनब में कुलसूम रो रही थी। लेकिन एक जुमला कह दूं कि मेरी माएँ बहनें वैसे भी नहीं रो पाएंगी जैसे फिज़ा रो रही थी। हम वैसे भी नहीं रो पाएंगे जैसे कमर रो रहे थे, जैसे अबू अय्यूब अंसारी, जैसे सलमान अबू ज़र रो रहे थे। हाँ, कुछ न कुछ कोशिश तो कर सकते हैं कि ये आवाज़ गिरिया करबलाए मोहल्ला तक, हुसैन इब्ने अली तक पहुँच जाए। ये आवाज़ गिरिया नजफ में अली के कानों तक पहुँच जाए। और ये आवाज़ गिरिया सब्ज गुंबद के नीचे आराम करने वाले रसूल अल्लाह तक पहुँच जाए। या रसूल अल्लाह, हम आपकी बेटी के मसाइब पर गिरिया कर रहे हैं। अली ने छत डाल दी, खजूर के पत्तों की छत। जहरा उसके नीचे बैठकर रोती थी, गिरिया करती थी। खत्म हो गई तकरीर। आखिरी जुमले तकरीर के मैं हाथ जोड़कर जनाब सैयदा की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, बीवी आप एक बैतुल हुज़्न के नीचे बैठकर गिरिया कर रही थी। मैंने जुमला कहा, आपने सुन भी लिया, समझ भी लिया। है बीबी, उस बैतुल हुज़्न की छत तो थी ना, उसके सामने से तेज धूप तो नहीं आती थी ना,